حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ یہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب میں آئے اور ہمارا یہ عمل الحمدللہ ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک یہ مسجد رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایمان والے اس جگہ مسجد بناتے ہیں جو جگہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہم سرکاری جگہوں پر مسجد نہیں بناتے، روڈ راستوں پر مسجد نہیں بناتے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ ہم تو اس جگہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو جگہ کسی خاص شخص کی ملکیت ہو اور وہ شخص مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کر دے، اور جو چیز وقف کر دی گئی وہ چیز انسانوں کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ ہم انسانوں میں سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بیچا تو وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے، تو ہم خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ جو آدمی بیچ رہا ہے وہ اپنی ملکیت نہیں بیچ رہا ہے تو ہم کیوں اس سے خریدیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج فرقہ پرستوں کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ اوقاف ہے۔ آج کی موجودہ حکومت اسی اوقاف کو ختم کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی، اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اوقاف ہیں، یعنی مسجدیں کہو، مدرسے کہو، درگاہیں کہو، یتیم خانے کہو، اس طرح جو زمینیں عامت المسلمین کے لیے وقف کی گئی ہے انہیں سرکار ہتھیانے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بل لائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسجد اس جگہ بناتے ہیں جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی۔ ہم سرکاری زمینوں پر بولو، اوپن اسپیس پر بولو، اسی طرح کسی دوسرے کی زمین پر بولو، بغیر اس کی اجازت کے ہم مسجد نہیں بناتے۔ مسجدوں کی تعمیر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جہاں مسلمان ہو وہاں مسجد ہونی چاہیے۔ اگر ہجرت کا سفر آپ پڑھو گے اور ہجرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس گوشے کو جانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی پڑتی ہے جس کو قبا کہتے ہیں۔ وہاں کے سردار کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مہمان رکھا اور 14 دن یا کچھ کم و بیش ایام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا نامی بستی میں گزارے۔ اور جب آپ وہاں رہے تو آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ قبا میں آپ نے مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں آپ بنفس نفیس خود شریک رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا تو اس میں اس بات کو بھی بتایا کہ جب مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لے کر کے آ رہے تھے اور بنیاد تک پہنچا رہے تھے، تو جب آپ لے کے آ رہے تھے تو راستے میں جانے والے وہ پتھر لینے کی کوشش کیے
کہ ہم لے لیتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آگے دوسرے پتھر ہیں وہ جا کے لے کر کے آ جاؤ. تو آپ خود پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے اور مسجد کی بنیادوں میں پتھر جو ڈالا جاتا ہے آپ اس میں بنفس نفیس خود شریک رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء میں عارضی طور پر تھا. چند دنوں کے لیے آپ وہاں رکے تھے لیکن وہاں پر مسلمان تھے, اہل ایمان تھے, تو حضور نے وہاں مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہتے. اور پھر وہاں سے جب آپ آگے بڑھے مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں آپ کا ننیحال پڑتا تھا. قبیلے بنو زہرہ جس جگہ آباد تھا آپ وہاں پہنچے تو آپ کے جو ماموں لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں روکنے کی, ٹھہرانے کی کوشش کی. جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو حضور نے اسی جگہ پہ جمعہ کی نماز پڑھی. آج جس جگہ آپ نے نماز جمعہ ادا کی تھی اس جگہ پر ایک مسجد ہے جسے مسجد جمعہ کا نام دیا گیا. آپ اپنے ماموں کے یہاں ننیحال میں رکے نہیں, جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آگے بڑھے, مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے ہر شخص جب آپ بستی میں داخل ہوئے تو ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کر کے رہے. تو ہر ایک آپ کی اونٹنی کی رکاب کو پکڑتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے اور یہ مال بھی آپ کا ہے, آپ ہمارے گھر قیام کریں. تو حضور نے جواب دیا اور جواب دیتے رہے, تاہا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ, میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ من جانب اللہ مامور ہے, اللہ پاک جہاں چاہیں گے یہ اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھے گی. اب جب مدینے کی گلیوں سے آپ گزرے تو ہر شخص آپ کو روک رہا تھا اور شرف میزبانی حاصل ہو جائے آپ کو اپنے یہاں قیام کی دعوت دے رہا تھا. لیکن حضور ہر ایک کو یہی جواب دیتے رہے کہ یہ فیصلہ میری طرف نہیں ہے, میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اونٹنی من جانب اللہ مامور ہے, یہ اونٹنی جہاں جا کر خود سے بیٹھے گی اس جگہ میں قیام کروں. اب اتفاق کہیے کہ یہ اونٹنی چلتے 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 مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ویران اور اجاڑ باغ میں جا کر کے بیٹھ گئی. وہاں کسی کا گھر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی پشت پر بیٹھے رہے, نیچے اترے نہیں. وہ اونٹنی پھر آپ کو لے کر کے کھڑی ہوئی اور اس نے ایک چکر لگایا اس باغ کا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی. تو حضور نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا اور آپ نے اس جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی, جہاں اجاڑ باغ تھا کھجور کا, معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے, اس کا مالک کون ہے. تو بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے. حضور نے ان یتیم بچوں کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں مسجد بنائیں گے, اللہ کا گھر تعمیر کریں گے. تو ان یتیم بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ جگہ دیتے. ان کے سرپرستوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ جگہ قبول فرما لیجئے اور اللہ کا گھر مسجد تعمیر کر لیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں, یتیموں سے ان کی زمین ان کی ملکیت لینے کے لیے نہیں آیا. ہم اس جگہ کی قیمت دیں گے اور قیمت دے کر کے یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کریں گے. جب وہ حضرات راضی ہو گئے تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ابو بکر اس جگہ کی قیمت ادا کرو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے چلتے ہوئے اپنا سارا سرمایہ گھر سے لے کے نکلے تھے. آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی. اپنا گھر حضور نے نہیں بنایا، حالانکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. مدینہ آپ کا اپنا وطن یا اپنا شہر نہیں تھا. وہاں حضور کے قیام کی اپنی کوئی جگہ نہیں تھی. آپ تو جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رکے تھے، لیکن حضور نے اپنی قیام گاہ، اپنے ٹھہرنے کی جگہ، اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجدوں کی تعمیر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. جہاں مسلمان ہوگا وہاں مسجد ہونا لازمی اور ضروری ہے. جمعیت علماء نے آج سے 30-35 سال پہلے سے اس سلسلے کی کوششیں جاری رکھی اور جمعیت علماء خاموش خدمت کر رہی. اس سلسلے میں ہم شور شرابہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے درمیان نام و نمود کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جمعیت کیا کرتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اور جمعیت کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ جمعیت کیا کرتی ہے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء خاموشی کے ساتھ الحمدللہ مسجدوں کی تعمیر کا اور دیہاتوں میں بچوں کی دینی تعلیم کا، مساجد میں باجماعت نماز ہوتی رہے، اماموں کا تقرر کرتی ہے اور انہیں باقاعدہ جمعیت علماء کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے. ہم تقریباً 195 دیہاتوں میں مسجدوں میں امام کا اور استاذ کا تقرر کرتے کہ اس دیہات کے بچوں اور بچیوں کو دین کی ابتدائی بنیادی دینی تعلیم مل جائے، اور اس کے لیے جمعیت علماء ماہانہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے. یہ جمعیت علماء کی وہ خاموش خدمت ہے جس کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کام میں کہیں رکاوٹ آئے. آج فرقہ پرستی کا دورہ ہے. آج ہندو تنظیمیں، فرقہ پرست تنظیمیں ایسے معاملات کو ڈھونڈتی اور تلاش کرتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں میں جہاں کہیں اس طرح کا اجتماعی کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. آج الحمدللہ اتنی بڑی رقموں ماہانہ 4-4.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اور جمعیت کے احباب اپنی کوششوں سے اتنی رقم اکٹھا کرتے ہیں، مخیرین تعاون کرتے ہیں، اور مساجد میں جو حضرات دیہاتوں میں امامت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں ان کی تنخواہ کا نظم کیا جاتا ہے. ہر مہینے کی 7 تاریخ کو ان علماء کرام ائمہ اعظام مالیگاؤں آتے ہیں اور 40 گاؤں پہنچتے ہیں. ایسے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے، دوپہر کا کھانا انہیں کھلایا جاتا ہے. تو یہ جمعیت علماء کا 30-35 سالہ پرانا الحمدللہ کاموں کا سلسلہ ہے. اس علاقے کا سروے کرنے کے بعد جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی کی کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد تعمیر ہونی چاہیے اور یہاں رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ملنا چاہیے. اس سلسلے میں سروے ہونے کے بعد کوشش کی گئی کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر ہو. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس جگہ، اس محلے میں زمین پلاٹ خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کی. اور ہماری معلومات کے مطابق جو لوگ زمین وقف کر رہے ہیں وہ یہاں پختہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی منشا اور چاہت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں مسجد میں نماز کا آغاز ہو جائے. تو کوشش یہ ہوگی
کہ یہاں نیچے سے پختہ تعمیر کے لیے بنیاد ڈال کر کے اسے زمین کے اوپر تک لایا جائے اور پھر پترے کا شیڈ بنا کر کے وہاں پر رمضان المبارک میں نماز کا انتظام ہو جائے، اس بات کی کوشش ہے۔ سائڈ سے کچھ جگہ چھوڑ دی جائیں گی اور پختہ تعمیر ہوتی رہے گی، لیکن نماز با جماعت ہوتی رہے، اس کے لیے پترے کا شیڈ اس پہیے کے اوپر بنا کر کے مسجد کا الحمدللہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے اور اسے قبول فرما لے۔ آگے مسجد کی تعمیر کے لیے ان حضرات نے ارادہ تو کیا ہے، لیکن مسجدوں کی تعمیر مسلمانوں کے باہمی تعاون سے ہوتی ہے۔ پہلے نواب لوگ، بادشاہ لوگ اکیلے مسجد بنا دیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہ عامۃ المسلمین کا تعاون مسجد کو حاصل ہو اور سبھی لوگوں کو مسجد کی تعمیر میں حصہ ملے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے۔ اب ظاہر بات ہے، ہم میں اہل ایمان جو لوگ ہیں، ہمیں کی ہر ایک کی منشا یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے اور سبھی جنت میں جائیں۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کا موقع ہے۔ ہم آپ سے کوئی 5 لاکھ روپیہ نہیں مانگ رہے اور یہ ہر ایک کی حیثیت بھی نہیں ہوتی، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو تعاون پیش کریں گے، جمعیت علماء کے احباب اس تعاون کو قبول کریں گے اور مسجد کی تعمیر میں آپ کا دیا ہوا سرمایہ لگائیں گے، تاکہ مسجد کی تعمیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور اس تعمیر میں آپ کی بھی شرکت ہو۔ اور حدیث پاک میں جو فضیلت مسجد کی تعمیر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو۔ ظاہر بات ہے، ہم میں کا ہر شخص جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ زندگی فانی ہے اور جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں یہ بھی فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رہے گا، سب کو فنا سے دوچار ہونا ہے اور ہمیں آگے کے سفر پر جانا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو قبر کا زمانہ جسے عالم برزخ کہتے ہیں، ایک لمبا زمانہ جب تک قیامت نہیں آئے گی ہمیں قبروں میں رہنا ہے، عالم برزخ میں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، ہر آدمی اپنی قبروں سے نکلے گا اور میدان محشر میں پہنچے گا اور حساب و کتاب دے کر کے ہر ایک کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرما کر کے نجات کا پروانہ عطا کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنے، اس بات کی ہم کوشش کرتے۔ اس لیے اس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ سبھی حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ دامے درمے قدمے سخنے جو جیسا تعاون دے سکتا ہو وہ اپنا تعاون دے، تاکہ رمضان المبارک سے پہلے ہم یہاں پر نیچے جو پختہ پہیا ڈالا جائے گا اس پر پختہ تعمیر ہوگی، لیکن پترے کا شیڈ بنا کر کے ہم مسجد شروع کر دے، اس کے لیے ہمیں آپ سبھی حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یہاں پر مسجد صالحہ عثمان غنی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بڑی تعداد میں عوام آس پاس کے رہنے والے یہ حاضر تھے اور حضرت مولانا مفتی قاضی شریعت مفتی حسنین صاحب دامت برکاتہم اور مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ کے بیانات ہوئے اور لوگوں کو مسجد کی تعمیر کی فضیلت، اہمیت وغیرہ بنا کر کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر حاضر تھے اور یہ طے کیا گیا کہ یہاں پر 33 بائی 63 یہ جگہ ہے پوری، یہاں پر جو مسجد آئندہ پختہ تعمیر ہونا ہے
اس کے پلان کے اعتبار سے پہیا بھر دیا جائے گا اور اس پر جتنی ضرورت ہے پترے کا شیڈ تعمیر کر کے انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے مسجد میں نماز باجماعت شروع کر دی جائے گی، تاکہ رمضان میں آس پاس کے رہنے والے جن کو یہاں پر جو مساجد موجود ہے وہ کافی دوری پر پڑتی ہے، تو ان کے لیے قریب میں جگہ بالکل ہو جائے گی اور نماز جماعت شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پہلے دن سے ہی مصلی یہاں پر فراہم ہو جائیں گے. اور یہ جو تعمیر ہوگی مسجد کی جو جگہ وقف کی گئی ہے وہ ڈان سائزنگ فیملی کی جانب سے تمام بھائیوں بہنوں کی جانب سے وقف کی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی تعمیر جو ہے دینی تعلیم بورڈ جامعۃ العلماء مالیگاؤں کے زیر اہتمام ہوگی. الحمدللہ جامعۃ العلماء دینی تعلیم بورڈ 195 دیہاتوں میں 215 معلمین و معلمات کے ذریعے سے کام کاج کر رہے ہیں، اور مکاتب کے اساتذہ کا تقرر اور مساجد میں ائمہ کا تقرر کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کئی مساجد دینی تعلیم بورڈ کے زیر اہتمام تعمیر ہوئی ہے. اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ دینی تعلیم بورڈ جامعۃ العلماء مالیگاؤں کے زیر اہتمام یہ تعمیر ہوگی. تمام ہی اہلیان شہر سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا غیرہ قدر تعاون پیش کریں. انشاءاللہ یہ مسجد کی تعمیر یہاں پر اس پوری بستی کے اندر یہ پہلے ہی دن سے مصلی بھی یہاں پر فراہم ہوں گے اور دیگر دین کے کام بھی انشاءاللہ یہاں سے ہوں گے، اور ایک پیسہ بھی کسی کا کوئی رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر جو ہے دینے والا ہے. اس لیے سبھی عوام خواص سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے دامے درامے قدمے سخنے جس طرح بھی بن سکتا ہے اس کے اندر تعاون کرے، تاکہ یہ مسجد رمضان مبارک سے پہلے مصلیان کے لیے جاری ہو جائے، اور اس میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ جماعت کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی انتظام کیا جا سکے.